بہرحال جو ہے نواب سراج الدولہ 1757 میں شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ٹیپو اب انہوں نے میسور، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ جو تھا وہ ٹیپو سلطان تھا. کون تھا سب سے بڑی رکاوٹ؟ ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان ہی جس نے سب سے پہلے انڈیا میں راکٹ کا استعمال کیا، سمجھے نا. ٹیپو سلطان سب سے بڑا جنگ آزادی کا جو سب سے بڑا مجاہد ہے، کہ جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میں انگریزوں کو یہاں سے نہ نکال دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور سرنگا پٹنم کی صلح کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان نے چارپائی پہ سونا بند کر دیا تھا، نیچے گدڑی جو ہے بچھا کے وہ آرام کرتے تھے کہ جب تک. اور پھر یہی نہیں بلکہ ٹیپو سلطان نے سارے ہر مدرسے، مسجد و خانقاہ والوں کو سے کہا، مولویوں سے، کہ جنگ آزادی کا سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دینے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان کے زمانے کے وہ سارے عالم تھے. عالموں کو جمع کیا، ایک پورا جہاد کے اوپر ایک پورا کتابچہ جو ہے جگہ جگہ تقریر کروائیں، جمعے میں تقریر کروائیں، پیروں کو جو ہے سے ان کا استعمال کیا. اور اس طرح سے پوری دھن تھی. اور پھر یہی نہیں، یعنی انڈیا میں جو کچھ ہو، باہر کے بادشاہوں سے بھی رابطہ کیا کہ تم میرا ساتھ دو اور میں جو ہے انگریزوں کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. اتنی محنت کی مگر جو ہے ٹیپو سلطان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی. اس نے، کیونکہ زیادہ تر فوج اس کے قبضے میں تھی، اس نے فوج کا استعمال نہیں کیا. اور آخر ٹیپو سلطان بھی جو ہے لڑتے ابھی میں نے بتایا 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس طرح سے ابھی کوئی دوسری قوم نہیں ہے، صرف مسلمان لڑ رہا ہے، صرف مسلمان. جنگ آزادی کا سب سے بڑا، میری نظر میں نے جو تاریخ پڑھی، اگر میں شروع کروں تو خالی انہی پر کئی گھنٹے ہو جائیں گے. ٹیپو سلطان پر بولتے پوری تاریخ رہ جائے گی. جنگ آزادی میں وہ کردار ادا کیا ہے، وہ بار بار جو ہے لوگوں کو سمجھانا، بار بار لوگوں کو بتانا، اور کہا لوگوں میری بادشاہت میرے لیے نہیں ہے بلکہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ انگریزوں کو نکالا جا سکے اور ہندوستان کا رہنے والا انسان آزادی کی فضا میں سانس لے سکے. بہرحال جو ہے اس طرح جو ہے 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے بالآخر شہید ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے نعرہ دیا تھا، کیا دیا تھا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے. اور پھر جب آخر وقت جب آپ نے دیکھا کہ فوج میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، فوج میرا ساتھ نہیں دے رہے اور وزیر نے غداری کی ہے، تو جو ہے لڑتے آپ نے کیا لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ چلے جائیے، چھوڑ دیجئے جنگ. بولے نہیں. کیا کہا؟ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لہٰذا آپ شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد 1803 میں سب سے پہلے کس نے فتوی جہاد دیا؟ سب سے پہلے کس نے؟ ٹیپو سلطان نے. ان کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میں آپ کو بتا دوں جس طرح آج ہماری نظر میں جو ہے اہل سنت والجماعت کی نظر میں مطلب یہ کہ دو خاندان اور دو سلسلے والے زیادہ مشہور ہیں، ادھر بریلی والے، ادھر کچھوچے والے، ادھر مہریرا والے ہیں نا. ایسی کسی یاد رکھو، ہندوستان میں اگر علم حدیث لوگوں تک پہنچایا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا خاندان ہے. کہ اس میں ہر نسل میں ایک محدث گزرا ہے، ہر نسل میں. یا جو ہندوستان میں علم حدیث کو عرب سے لے کر آئے یہاں اور لوگوں تک جو حدیثیں پہنچائی ہیں وہ اسی خاندان کا کام ہے، جس کے ایک فرد ہے کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا. اور پھر اس کے بعد پھر 1857 آتا ہے صاحب. 1857 جب دیکھا کہ انگریز کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر علامہ فضل خیر آبادی. یہ کون علامہ فضل خیر آبادی ہے؟ کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پہلے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اعلیٰ حضرت سے پہلے
سنیت کا پرچار کرنے والے اور وہابیت کا رد کرنے والے جو تھے وہ دو لوگ تھے، ایک علامہ فضل خیر آبادی اور ایک علامہ فضل رسول بدایونی۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ اعلی حضرت تو 1856 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1856 میں اعلی حضرت پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سنیت کے پرچم کو بلند۔ علامہ فضل خیر آبادی اس عالم دین کا نام ہے کہ جن کے پاس مدرسوں میں جتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور کالج اور یونیورسٹی اسکولوں میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس تھا۔ یعنی دین اور دنیا کے جتنے بھی علوم تھے ان کا جو ہے حسین سنگم تھا ان کے اندر۔ علامہ فضل خیر آبادی جو بہادر شاہ ظفر کے رائٹ ہینڈ تھے۔ جب ادھر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انگریز قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے صوبہ در صوبہ، اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، وہ جس صوبے پر بھی قبضہ کرتا وہاں کی مسجدوں کو جلا دیا جاتا، وہاں کے مدرسوں کو جلا دیا جاتا، اور وہاں گاؤں والوں کو جو ہے پورے کے پورے گاؤں میں آگ لگا دی جاتی۔ اور جب لوگ آگ سے بچنے کے لیے بھاگتے تو یہ انگریز انہیں جو ہے کیا کرتے؟ انہیں گولیوں سے بھون دیا کرتے تھے۔ اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں، یہ میرے پاس پوری کتاب ہے جی ہے، جس کا نام ہے تاریخ آزادی ہند میں جہاد اور مدارس کا کردار، آپ ہر پیج پر روئیں گے، ایسی داستان ہے، ایسی جسی اس لیے تو کہا، کیا کہا ہے کہ رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ اللہ اکبر! ایک ایک پنہ جو ہے یقین مانیے گا دل دہلانے والا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہمیں نہیں معلوم ہے مسلمانوں نے قدم قدم پر، اور یہ جو 100 سالہ جو ظلم کا شکار بنے ہیں وہ بھی مسلمان بنے ہیں۔ اس جنگ آزادی میں سب سے زیادہ جو جانی اور مالی جو نقصان ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اور انگریز کو معلوم تھا کیا کہ انگریزوں نے کس سے حکومت چھینی تھی؟ مسلمانوں سے۔ تو پتا تھا کہ اگر حکومت لینے کے لیے کوئی اٹھے گا تو مسلمان ہی اٹھے گا، سمجھے نا؟ کیونکہ یہ تو 1000 سال سے غلام چلے آ رہے ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ ہم سے حکومت لے سکے۔ لہٰذا اس کا سارا فوکس جو تھا کس پر تھا؟ مسلمانوں پر۔ جتنا بھی پورے گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے تھے، جو ہے توپ کے آگے مسلمانوں کو کھڑا کر کے جو ہے انہیں توپ سے بھون دیا جاتا تھا، جس سے ان کی جسم کے چیتھڑے بول جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک انگریز ہے ٹامسن کر کے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ لاہور کی شاہی جامع مسجد کے پاس کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کو جو ہے کچھ انسانی جسم کی جلنے کی باس آئی۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا کہ باہر جو ہے 40 عالم ہیں، اور انگریز ان سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے، ایک کہہ دے گا سب کو چھوڑ دیں گے، مگر کسی بھی ایک عالم نے بھی، یہاں تک کہ میرے سامنے انگریز کہتا ہے کہ ان کو سور کی چمڑی، سور کی جو ہے کھال میں ڈال کر کے پھر ان کو جو ہے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر پہلے 40 کو ڈالا، پھر 40 کو ڈالا، یہ حال تھا۔ اس انداز سے جو ہے کیا ہوئی؟ یہ قربانی دی گئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پھر علامہ فضل خیر آبادی نے سب کو جمع کیا، جب دیکھا کہ ظلم بڑھ رہا ہے تو بہادر شاہ ظفر نے یہ کام کس کے حوالے کر دیا؟ علامہ فضل خیر آبادی کی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے پورے ہندوستان سے عالموں کو دہلی کی شاہی جامع مسجد میں جمع کیا۔ کیا کیا؟ میں نے آج ہی جو خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کس بنیاد پر علماء نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا جی، اور کس بنیاد پر ٹیپو سلطان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کے کتابچے چھاپ کر جو ہے پورے ہندوستان میں بٹوائے؟ وہ کون سی آیات ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ سورہ نساء کی آیت 5ویں پارے کی 75 اور 76 نمبر کی آیت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پہلے بیک گراؤنڈ سماعت فرما لیں۔ مکے سے مسلمانوں نے ہجرت کی مدینے میں، اور مدینے میں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ ہر
ہر ایک سال میں جنگ مسلمانوں پر تھوپی جاتی رہی، کبھی جنگ بدر تو کبھی غزوہ بدر تو پھر غزوہ احد، پھر یہ تو اب جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، جو کمزور تھے، نہیں آ نہیں سکتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، حضور نے کہا چلو مکہ چھوڑو مدینے چلتے ہیں۔ تو یہ اعلان کے بعد کس صحابی کی طاقت تھی کہ حضور کا حکم نہ مانے؟ بے شک مکے کی حرمت اپنی جگہ پر ہے، مگر جب آقا نے کہہ دیا کہ چلو مکے سے مدینے، تو اب کسی مسلمان کے لیے مکے میں رہنا سوائے کمزور عورت اور بچوں کے جائز نہیں تھا۔ لوگ کپڑے یوں ہی کپڑے پہنے ہوئے حضور کے ساتھ چل دیے ہجرت کے لیے۔ اب جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، کفار مکہ ان پر ظلم کر رہے تھے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کس طرح سے میوات میں اور کون سی جگہ نوح جو علاقہ ہے، کس طرح سے وہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا گیا، سمجھے نہیں، اور کس انداز سے پنچایتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالا جائے، ہے نا۔ ابھی وہاں کی کسانوں کی پنچایت، آج یہ کا اخبار ہے، کسانوں کی پنچایت نے کہا ہے کہ کس کی طاقت ہے جو مسلمانوں کو نکال سکے، تب اپنے فیصلے واپس لے لے۔ سوچئے ہم کتنے کمزور ہو گئے، 20 کروڑ مسلمان، اور ہم مسجد میں چلا رہے ہیں صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ آج ہم دنیا سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تم نے کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ، منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ، یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے؟ اللہ اکبر۔ آخر ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ آج دوسری قومیں جو ہے ہم پر ترس کھا کر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ سوچئے آپ، جس قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے عظیم رہنما ہو، ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہو، آج وہ قوم اس طرح سے لاوارث پھر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ امیر نے کہا ہے کہ یہ بت ہمیں ستاتے ہیں، کس طرح امیر، یہ بت ہمیں ستاتے ہیں، کس طرح امیر، ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو، اندازہ لگائے۔ تو بہرحال تو اب ہم سوچ رہے ہیں ہم یہاں سیب ہیں، ہے نا، وہ ستائے جا رہے ہیں، جانے دو، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ جب لگتا ہمارے گھر کے سامنے، جب ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، لگتا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مولوی اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں، یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے پیران نظام سجادگان جو ہے شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کی خانقاہوں سے نکال کر، ان کے گھروں سے ان کی ماں بہن اور بیٹیوں کو نکال کر جب ان کے نگاہوں کے سامنے عزتیں لوٹی جائیں گی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا اور بوڑھوں کو بے عزت کیا جائے گا، لگتا ہے اس وقت کا انتظار ہے۔ کچھ ایسی نیند میں سوئے ہیں یہ ارباب نظر، کچھ ایسی نیند میں سوئے ہیں یہ ارباب نظر کہ جیسے اٹھیں گے نئے شور قیامت کے بغیر۔ اندازہ لگاؤ اس وقت مدینے میں مسلمان ہر سال کسی نہ کسی جنگ چالو ہوئے، 1 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک مسلمانوں پر جنگ، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثابت کیا مسلمانوں نے کسی کو چھیڑا نہیں، اور جس نے چھیڑ دیا میرے آقا نے اس کو چھوڑا نہیں۔ مدنی زندگی اٹھا کے دیکھو، اے بزدلو، اے عالموں، صبر کہہ کر کے اپنی بزدلی پر صبر کا لباس پہنانے والوں، میرے آقا کی سنت کھانے پینے کی نہیں ہے۔ مدنی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ جس ظالم نے بھی جو ہے جب بھی سر اٹھایا، جب بھی باطل نے سر اٹھایا، تو میرے آقا یا تو خود جنگ بدر پہنچے یا اپنے صحابہ کو تیار کر کے بھیجا، مگر باطل کو پنپنے نہیں دیا، کفر کو پنپنے نہیں دیا، شرک کو پنپنے نہیں دیا۔ جس نے بھی جو ہے باطل، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، جو بھی اٹھا، میرے آقا اور آپ کے صحابہ نے سینہ تان کر اس باطل کا مقابلہ کیا اور ثابت کر دیا کیا؟ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ گیا، کیا آ گیا؟ حق آ گیا تو باطل کا مٹنا ضروری ہے، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، لیکن حق والے اٹھیں تو صحیح۔ ہم تو صرف کھانے پینے کی سنت سنا رہے ہیں ابھی تک، میٹھائی سنت ہے، بیچ میں یہ سنت ہے، تلوار چلانے کی سنت کسی مبلغ کو نہیں یاد آتی، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا مبلغ ہو، کافی یہ تو بتاتے ہیں صاحب اس طرح سے پکڑو مسواک، ہے نا، کئی بار بتایا میں نے، بے شک اچھی بات ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ میرے آقا اس طرح تلوار پکڑتے اور اس طرح سے کافر کے پیٹ میں
گھستے تھے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا. یہ تم نے آدھا اسلام بتایا. یعنی تم نے جو ہے اپنے مطلب کا اسلام نکال لیا, اور جہاں جان جوخم کی بات تھی تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے, نجات کا یہ راستہ نہیں ہے. نجات کا راستہ, جنت کا راستہ وہ ہے جو میرے آقا نے دکھایا ہے. جنت کا راستہ وہ ہے جو کربلا والوں نے دکھایا ہے. وہ راستہ ہے میٹھی میٹھی لے لینا اور کڑوی کڑوی تھوک دینا. یہ جنت کا راستہ. اے مولویو, واعظو, مبلغو, پیرو, سجادگان, یاد رکھو قرآن و سنت کو چھوڑو, جو بھی چھوڑے گا وہ راستہ جہنم کی طرف تو جاتا ہے, جنت کی طرف لے جانے والا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے قرآن و سنت والا راستہ. چاہے وہ عالم ہو, چاہے واعظ ہو, چاہے اہل رسول ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جو بھی مومن ہے اور جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے, قرآن و سنت اس کے لیے کیا ہے. کربلا میں حضرت امام حسین, کل کربلا ہونے والی ہے, آپ کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں, امام زین العابدین جو کربلا سے بچے تھے, توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں, کہ میرے بابا کو جیسے اشعار پڑھ رہے تھے میں سمجھ گیا, اور میری پھوپھی زینب بھی سمجھ گئی کہ کل کیا کیا ہونے والا ہے. حضرت زینب, واہ حسرتا, واہ مصیبتا, کل کیا ہوگا, کیسے ہم صبر کریں گے. یہ بات کہہ کر کے آپ سینہ پیٹنے لگی, بال نوچنے لگی, اور بے ہوش ہو گئے, اور حضور حضرت امام حسین کے اوپر گر گئیں. کون؟ حضرت زینب. اور جب حضرت امام حسین نے چہرے پر پانی ڈالا, منہ پر, حضرت زینب بیدار ہوئی اور فرمایا, بہن زینب, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے جو تم نے کیا؟ تم صابرہ ہو, صابرہ کی بیٹی ہو. یاد رکھو میرے لیے اور ساری دنیا کے لیے جن کی زندگی نمونہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کربلا کی 10ویں شب میں اپنی بہن کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے آقا کا دین نہیں ہے. میرے لیے, کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. کس کی زندگی نمونہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو حضور کی زندگی کو چھوڑے پھر اس کے پیچھے مت دوڑو, چاہے وہ سجادہ ہو, چاہے وہ بڑا پیر ہو, چاہے وہ آل رسول ہو. جو بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو راستہ چلتا ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے. جنت کی طرف جانے والا کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم. کون سا ہے؟ صراط مستقیم. و صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اور انعام کس پر فرمایا گیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مکے کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں. وہاں بچے, بوڑھے, عورتیں دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمیں, یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها. وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس آبادی سے نکال دے اور ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے. اللہ ہمیں کوئی حامی و ناصر بھیج دے. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. کس مسلمانوں کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں مسلسل. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں لڑتے جو غلاموں پر ظلم کر رہے ہیں, عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں, بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. وہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں اس آبادی سے نکال دے. اے اللہ ہمارے لیے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے. تو تم ان سے, اے مسلمانوں, مدینے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ مکے کے مسلمان. کہا کس سے جا رہا ہے؟ توجہ آپ کی. ظلم ہو رہا ہے میوات میں اور یہاں نہیں. جب ہم پر ظلم ہوگا تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ لگتی ہے تو دل ہے کہ رات بھر دھڑکتا ہے, آنکھ ہے کہ رات بھر پھڑکتی ہے. اے دل تیری دھڑکن میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اے آنکھ تیرے پھڑکنے میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟
تو جواب دیں گے کہ جس جسم کا حصہ ہے اس کے ایک حصے میں چوٹ. میرے آقا نے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. یعنی اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو ستایا جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو بے چین. تو تکلیف ان پر ہو رہی ہے لیکن جہاد کا حکم مکے والوں کو تکلیف ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں سے. اور آگے کیا کہا؟ ایک بہت کام کی چیز ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہوتے وہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے جنگ لڑتے ہیں. ان کید الشیطان ہے. یہ بات یہ کل ہی مجھے اس کا ترجمہ معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، مگر اتنا خوش ہوں میں نے جمعے بھی آج بتایا. اللہ نے مسلمانوں کو قدم قدم پر ان کو حوصلہ دیا ہے، دھارس بتائیے. نکلو تو صحیح، کچھ تو سوچو. دکانیں چلاتے رہو گے، دکانیں سنوارتے رہو گے، مکان و دکان دیکھتے رہو گے، دین کب دیکھو گے؟ ہیں میں نے پچھلے ہفتے بھی بولا ہے بہت کچھ ہے. ان قید شیطان، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. کہ کان ضعیفا، شیطان کی چال کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی چال کے مقابلے شیطان کی چال کیا ہے؟ کمزور ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ کافر چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر کوئی چال چلنے والا نہیں ہے. جب مومن میدان میں اتریں گے تو ان کے ساتھ کس کی چال ہوگی؟ اللہ کی چال ہوگی. تو کربلا والوں نے یہ سبق دیا ہے. بہرحال میں کیا کر رہا تھا، تو یہ وہ آیتیں ہیں اور اس طرح کی اور کہ جو مسلمانوں پر کیا جہاد فرض قرار دیتی ہیں. چنانچہ علامہ فضل خیر آبادی نے جو ہے سارے علماء کو جمع کیا اور سارے علماء نے متفق فیصلہ کیا کیا کہ انگریز سے جنگ لڑنا جہاد ہے. اور جب فتویٰ دیا تو 60,000 لوگ جمع ہو گئے. کتنے؟ 60,000 علماء، 60,000 عوام جمع ہو گئی، جس کی قیادت کس نے کی؟ بہادر شاہ ظفر نے کی. لیکن یہ جنگ چونکہ الگ الگ ایک ٹائم میں نہ ہو سکی، الگ الگ، اس لیے یہ جنگ کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے علامہ فضل، پھر مسلمانوں کو جو ستایا گیا ہے، دہلی سے لے کے میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. سمجھے نہیں؟ کسی مسلمان کی لاش پورا ایک ایک ورق میں جب پڑھتا ہوں تو میرے آنسو، کہ مجھے یہ کتاب میں نے یعنی سلسلہ وار سنانی چاہیے کہ ہم نے کیسے قربانیاں دی ہیں. یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے. ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو. یہ اہل خرد بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی ہو کی جو ہے عمر قید کی سزا ہوئی اور آپ وہیں جو ہے شہید ہوئے. اور ادھر جو ہے بہادر شاہ ظفر کو دہلی کی گلیوں میں اس طرح گھمایا جاتا تھا جیسے کسی کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے گھمایا جاتا ہے. اور پھر رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا. خود ایک سپاہی، انگریز سپاہی کہتا ہے جو ہندوستان، جو آخری مغلوں کے آخری تاجدار کو دیکھنا چاہتا تھا وہ جیل میں گیا. اس نے انگریز حکومت سے اجازت لی تو دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر، اور اس کے پاس 2 عورتیں ہیں اور وہ کوئی سڑوئی چیز بنا رہی ہیں. کیا بنا رہی ہیں؟ کیا بنا رہی ہیں؟ سڑوئی ہی چیز. اور پھر یہ سپاہی آگے یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک سپاہی آیا اور سپاہی نے آنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کی داڑھی پکڑ کے کیا کھڑا ہو، ہماری عظمتوں کو سلام کر، دیکھ ہم نے تجھے تخت شاہی سے آج کہاں پہنچا دیا ہے. آخر اور جو ہے بہادر شاہ ظفر نے وہ کہا تھا نا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. 1862 میں جو ہے بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا. جب رنگون کی قید میں تھے تو انہوں نے چند اشعار کہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو آپ انہوں نے ایک جگہ
جو ہے میں نے مہرولی ایک جگہ ہے جہاں میں نے تقریر کی ہے جا کر کے، تو وہاں قبرستان جو مغلوں کا خاص قبرستان تھا، اپنے دادا کے بازو میں جگہ چھوڑی تھی انہوں نے مجھے یہاں دفن کرنا، لیکن وہاں دفن نہیں کیا، بلکہ ایک گھوڑ دوڑ کے میدان میں، تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ہے ان کی قبر کے نام و نشان نہ رہے، اس لیے تو انہوں نے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ کیا کہا؟ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں، اور پس مر قبر پر ہے ظفر کوئی فاتحہ بھی کیا پڑھے، پس مر قبر پر ہے ظفر کوئی فاتحہ بھی کیا پڑھے، جو ٹوٹی قبر کا تھا نشان اسے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ جنگ چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد دور آیا کون سا؟ پھر جو ہے علی برادران کا دور آیا۔ گاندھی جی کو سیاست میں لانے والے کون ہیں؟ علی برادران ہیں۔ سیاسی میدان میں دوڑنا سکھانے والے کون ہیں؟ علی برادران ہیں۔ یہ مولانا محمد علی جوہری تھے کہ جنہوں نے جو ہے گول میز کانفرنس انگلینڈ میں جا کر یہ کہا تھا کہ مجھے یا تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کی آزادی کا پروانہ دو، کیونکہ میں غلام ملک میں واپس جانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہندوستانی پیدا ہو اور دنیا یہ کہے کہ ہندوستان کا تو بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو غلام بن کر پیدا ہوتا ہے۔ میں غلام ملک میں تو یا تو میری جو ہے میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ دو، نہیں تو 2 گز زمین تمہیں یہیں دینی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا جو ہے مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انگریز اپنے خرچ سے بیت المقدس میں ان کی آج بھی جو ہے قبر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس طرح، اور پھر جو ہے یہ چلتا رہا۔ اور یاد رکھیں مولانا یہ انگریز کی یہ کانگریس کی بنیاد کب پڑی؟ 1885 میں۔ کائی کے لیے کہ بھی انگریز سے چھوٹی موٹی رعایتیں حاصل کرنا۔ 1931 میں۔ کب؟ 1931 میں جو ہے ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی جواہر لال نہرو نے کیا کہا تھا کہ ہمیں پورا ملک چاہیے آزادی کا۔ اس سے 8 سال پہلے مولانا محمد دیگر مسلمانوں نے جو مولانا حضرت موہانی نے یہ کہا تھا کیا وہ ایک صوبہ آزاد کرنا چاہتا تھا؟ کہا ہمیں ایک صوبہ نہیں، ہمیں پورا، یہ بھی مسلمانوں ہی نے جو ہے کہا تھا سب سے پہلے کہ ہمیں ایک صوبہ نہیں بلکہ پورا ملک آزاد چاہیے۔ میرے دوستو اس طرح سے یہ قربانیاں دیتے رہے، اور اس کے بعد 1929 کے اندر 1925 میں کس کی بنیاد پڑی؟ RSS کی، میں نے ابھی بتایا جی، اور کس طرح سے پڑی وہ بھی بتایا۔ 1929 میں کون؟ شہید اشفاق اللہ خان، ان کو پھانسی دی گئی، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے قربانیاں دیتے رہے، اور اس میں علماء کا سب سے زیادہ یوگدان رہا ہے۔ کس کا؟ علماء کرام نے اس میں بڑی قربانیاں دی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا شاہ رضا علی خان صاحب جی، جب مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور جنرل بخت خان نے جب مراد آباد پر حملہ کیا تھا انگریزوں پر، جو انگریزوں کی فوج جو مراد آباد میں تھی، جب ان کی جنگ ہوئی تو اس وقت مولانا شاہ رضا علی خان کون؟ اعلیٰ حضرت کے دادا جو ہے ایک سرگرم مجاہد کی حیثیت سے تھے، اور اس وقت کے جنرل ہڈسن نے آپ کا سر قلم کرنے والے کے لیے بھاری انعام رکھا تھا، ان کا اعلیٰ حضرت کے دادا۔ کتنا انعام تھا اس وقت؟ 500 روپے اس وقت کے۔ کتنا؟ 500۔ لیکن وقت گزر گیا، لیکن وہ گرفتار نہ کر سکے اس طرح، اور مولانا جو ہے دیگر علماء کرام، مفتی عنایت احمد کاکوری اور دیگر، بہرحال ہر مسلک کے علماء کرام نے اس میں قربانیاں دی، اور اس طرح سے پھر یہ ہندوستان کیا ہوا؟ آزاد ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہندوستان کی آزادی میں اس ترنگے جھنڈے کی سرخی میں سب سے زیادہ خون لگا ہے تو کس کا لگا ہے؟ مسلمانوں کا لگا ہے۔ جو ہے جب بات آ جائے آزادی کی قربانی کے لیے تو ہمیں سر نیچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج جو مسلمانوں کی وفاداریوں پر شک کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خود کہتے ہیں RSS غدار تھی، اور کون؟ ویر ساورکر، جس کو ویر کہا جاتا ہے،
اس کو جب انگریزوں نے گرفتار کر لیا، سمجھے نہیں، تو اس نے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ میں جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوں گا اور ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تب جا کر انگریز نے اس کو چھوڑا۔ اور ادھر علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے فتوی جہاد دیا تھا انگریزوں کے خلاف، جب آپ کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور آپ سے کہا انگریز جج نے تم یہ کہہ دو کہ یہ فتویٰ میرا نہیں تھا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ گھر میں جا کر اپنے آرام سے زندگی گزارو، کیا صرف اتنا کہہ دو کہ فتویٰ میرا؟ آپ نے کہا نہیں، ایک بار پوچھو کہ 1000 بار میں یہی کہوں گا کہ انگریزوں سے جنگ لڑنا جہاد ہے، جہاد ہے، جہاد ہے۔ آپ کو جو ہے تو یہ قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، لہٰذا ہمیں جو ہے کبھی بھی جب کوئی وقت آئے تو نیچے کرنے کی، سر نیچے نہیں بلکہ سر اونچا کر کے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے آگے بڑھایا ہے، ہم نے اس کو سونے کی چڑیا بنایا ہے۔ اور مسلمان بادشاہوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے یہ در حقیقت انگریزوں کی سازش ہے کہ انہوں نے کس طرح سے، یہ ہماری خامیاں ہیں کہ یہ ہماری تاریخ بدلتے رہے، ہمارے بادشاہوں کو جو ہیرو تھے ویلن بناتے رہے، اور ہم یہاں مسلکوں کی لڑائیاں آپس میں ہم نے میدان خالی کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جنگ آزادی کو پڑھیں، سنیں اور اپنے بچوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ ہندوستان کسی اور کے باپ کا نہیں ہے، جتنا کسی اور کا حصہ ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ چلائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک خاص بات جو رہ گئی کہ گاندھی جی نے کیا کہا معلوم؟ کہ ہم نے کربلا کا پیٹرن استعمال کیا جنگ آزادی میں تو ملک آزاد ہوا۔ کون سا پیٹرن؟ کربلا کا پیٹرن سمجھتے ہو؟ یعنی امام حسین نے جو ساری دنیا کو رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک کو دس دیا ہے کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، ظالم کی طاقت کو نہ دیکھنا بلکہ سینہ سپر ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ کتنی تھی فوج؟ 22,000، اور امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 72۔ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ بس باطل کے آگے آپ ڈٹ گئے۔ آپ نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ باطل سے ٹکرانا ہے تو اس طرح ٹکراؤ جیسے کہ امام حسین ٹکرائے ہیں۔ وہی فارمولہ جو کربلا کا تھا یہاں پر استعمال کیا گیا تو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو گویا کہ میں یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوں گا کہ اگر ہندوستان آزاد ہوا ہے، آزادی ملی ہے، تو یہ بھی میرے امام حسین کا صدقہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب ظالم جو ہے اٹھے گا اور ظالم کے خلاف مظلوم اٹھے گا تو اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ مظلوم کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم ڈٹا رہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ کی مدد جو ہے آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، جب تک کہ ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا۔ قربانی بھی حاضر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے ملک اور اپنے مذہب کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ان غفلتوں کے دلدل سے نکال کر اپنے اور اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربانیاں دے کر اس ملک کو جو ہے آج جن طاقتوں نے جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے اور کس طرح سے ظلم کا بازار گرم ہے، اللہ تعالی ہمیں باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام کی خاطر قربانیاں دے کر کے آخرت میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔